الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال الله تبارك وتعالى لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قابل احترام بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، پردہ نشین خواتین محترم، تمام قسم کی تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق اور مناسب ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو سارے پیغمبروں اور رسولوں پر، خاص کر کے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن کی محنتوں کی وجہ سے اسلام کی نعمت ہمیں ملی ہے، اور اسی طرح دنیا کے ان سبھی ایمان والوں پر امن و سلامتی کی دعائیں ہوں جنہوں نے نبی کے لائے ہوئے دین کو اپنایا اور اسی پر ثابت قدم رہے۔ محترم حضرات، 20ویں پارے کے آخر میں ایک سورہ شروع ہوتا ہے، سورۃ العنکبوت۔ یہ سورہ کی شروع کی 3 آیتیں پڑھنے کی ہیں، غور کرنے کی ہیں، اس پر عمل کرنے کی بہت ضرورت ہر ایک انسان کی زندگی میں ہے۔ آیتیں کیا ہیں، معنی مطلب کیا ہے، سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ معنی ہے کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد، یہ کہنے کے بعد کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہیں، تو کیا ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ،
اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا، بلکہ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا جو اس سے پہلے تھے، جو پہلے دنیا میں آباد تھے، ایمان والے تھے، ہم نے ان کو بھی آزمایا۔ کیوں آزمایا؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں میں سے کون سچے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور کون جھوٹے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ جان لے۔ اس امتحان آزمائش کے ذریعے سے کھرا کیا ہے کھوٹا کیا ہے معلوم ہو جائے، اس لیے ہم ضرور آزمائیں گے۔ یہ سورہ عنکبوت کی 3 آیتیں ہیں۔ ہماری زندگی کو سامنے رکھ کے ان آیتوں کو تھوڑا سا سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں اپنا ایک قانون بتایا، اور وہ یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد آزمائش ضرور ہوگی، امتحان ضرور ہوگا۔ اس آزمائش امتحان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سچے اور جھوٹے میں فرق کریں گے، اور یہ سچے اور جھوٹے کا فرق کافر اور مسلمان کے بیچ میں نہیں ہے، یہ سچے اور جھوٹے کا فرق خود اپنے ہی مسلمانوں کے بیچ میں ہے، اسلام قبول کرنے والوں کے بیچ میں ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ان میں سے کون سچے ہیں۔ تو ایمان لانے کے بعد بھی سچے اور جھوٹے کا فرق ہوتا ہے، پکے مومن اور پکا منافق کا فرق بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہی چیز آزمانا چاہتے ہیں ایک ایمان والے کی زندگی میں، آزمائش امتحان کے ذریعے سے۔ آج ہر ایک انسان زندگی جو جی رہا ہے، تقریباً ہر ایک انسان کی زندگی میں 2 حالتیں ہوتی ہیں، یا تو اس کی زندگی اچھی گزرتی ہے، لائف ایک دم اچھی چل رہی ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے، اور بعض ایسے انسان ہیں جن کی زندگیوں میں تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں۔ اس دنیا کے اندر آنے والا کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو پوری زندگی ہنستا ہو، نہیں ہے، بلکہ ہنسنے کے ساتھ اس کی زندگی میں کبھی نہ کبھی رونے کے دن آتے ہیں۔ اور ٹھیک اسی طریقے سے دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو پوری زندگی رونے میں گزار دے، اس کی زندگی میں تکلیفوں میں گزرے، نہیں ہے، بلکہ رونے کے دنوں کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں خوشی کے دن بھی آئیں گے۔ تو انسان کی زندگی خوشی اور غمی کے ساتھ ملی ہوئی ہے، کبھی بھی کسی بھی انسان کی زندگی، پوری زندگی شروع سے لے کر آخر تک ایک حالت میں نہیں رہتی ہے، بلکہ حالتیں بدلتی رہتی ہیں۔ آج آپ اچھے دن گزار رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آگے آنے والے دن آپ کے لیے برے ہوں۔ آج آپ غم کے دن گزار رہے ہیں، ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے دن آپ کے لیے خوشی کے دن ہوں۔ آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے دن آپ کے لیے بیماری والے بن جائیں۔ صحت، بیماری، مصیبت، خوشی، غمی، یہ سب سے مل کر زندگی بنتی ہے، اور جانتے ہیں یہ سب ہوتے ہوئے بھی مومن کا کمال کیا ہوتا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2999 ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن، بھائی مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے، مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے۔ ان امرہ کلہ لہ خیر، اس کی زندگی کا ہر ایک قدم، اس کی زندگی کا ہر ایک دن خیر والا ہوتا ہے، بھلائی والا ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ ابھی تو ہم نے سنا کہ مومن کی زندگی میں اچھے دن بھی آ سکتے ہیں، برے دن بھی آ سکتے ہیں، لیکن یہاں حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ مومن ہمیشہ بھلائی میں ہوتا ہے۔ تو یہ بھلائی کا صحیح مطلب کیا ہے؟ حدیث پڑھی ہے آگے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان اصابته سراء شکر، اگر مومن کی زندگی میں خوشی ملتی ہے، اس کو صحت کی زندگی ملتی ہے، اچھی زندگی
زندگی ملتی ہے شکر تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، شکر گزاری کی زندگی گزارتا ہے، اور یہ شکر کی زندگی مومن کے لیے بھلائی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، اور اگر کسی مومن کی زندگی میں کوئی آفت آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، صبر تو یہ صبر کر لیتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور یہ صبر کرنا بھی مومن کے حق میں بھلائی ہے، مومن کے حق میں خیر ہی ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی 2999 کی حدیث ہے، اور ایسی حدیث ہے جو ہر ایک مومن کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس کی زندگی میں آنے والے یہ 2 دن، یہ 2 سال، یہ 2 سٹیپ، کہ کبھی یا تو آپ کی زندگی میں اچھے دن ہوتے ہیں تو آپ کو حدیث کا پہلا ٹکڑا یاد رکھنا ہے کہ آپ کو شکر گزارنا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں خراب دن چل رہے ہیں، آفتوں کے دن چل رہے ہیں، تو آپ کو حدیث کا دوسرا ٹکڑا یاد رکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ آپ صبر کریں گے، صبر کا مظاہرہ کریں گے۔ تو مومن کی زندگی اگر ایک بات میں کہیں، مومن کی زندگی یا تو شکر کی زندگی ہوتی ہے یا پھر صبر کی زندگی ہوتی ہے، اور یہ دونوں صورتوں میں بھی مومن اللہ سے دور نہیں ہوتا، اللہ سے دور بھاگتا نہیں ہے، وہ اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ شکر ہے اللہ کا شکر کر رہا ہے، صبر ہے اللہ کے لیے صبر کر رہا ہے، اللہ کی وجہ سے صبر کر رہا ہے۔ تو دو زندگیاں بھی انسان کے لیے فائدے سے خالی نہیں ہیں، نفع سے خالی نہیں ہیں۔ دونوں صورتوں میں بھی ایک مومن اللہ تعالیٰ سے جڑ کر ہی زندگی گزارتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انسان کو یہ آزمائش کیسے آئے گی، کب آئے گی، کس وجہ سے آئے گی، کس بنیاد پہ آئے گی؟ کیا کوئی ایسی بیس ہے جس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں آزمائی آ سکتی ہے؟ سب سے زیادہ آزمائش، سب سے زیادہ تکلیف کس انسان کے لیے ہو سکتی ہے؟ حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث سنیے۔ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، صحابی نے پوچھا، ای الناس اشد بلاء یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی سب سے زیادہ آزمائش، سب سے زیادہ پریشانی کن انسانوں کو آتی ہے، کن لوگوں کو سب سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الانبیاء، الانبیاء، سب سے زیادہ تکلیفیں نبیوں کی زندگی میں ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، سب سے زیادہ تکلیفیں نبیوں کی زندگی میں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ پریشانیاں نبی کی زندگیوں میں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ثم الامثل فالامثل، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے بعد اس جیسا کوئی ہوگا تو اس کی زندگی میں ویسا ہی آئے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ثم الامثل فالامثل، اس کا معنی کیا ہے؟ حدیث میں آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بہت اہم بات بتائی، اور وہ بات غور سے سنیے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ معیار دیکھیے جی، معیار دیکھیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یبتلی الرجل علی حسب دینہ، انسان کو اس کے دین کے حساب سے آزمایا جائے گا، انسان کو اس کے دین کے حساب سے آزمایا جائے گا۔ دین کے حساب سے آزمانے کا مطلب کیا ہے؟ فَإِن كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، اگر وہ دین پر عمل کرنے میں مضبوط ہے، صلب کہتے ہیں سختی کو، طاقتور کو، مضبوطی کو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا، اگر وہ اپنے دین پر پابند عمل کرنے میں پابند ہے، مضبوط ہے، جم کے عمل کرنے والا ہے، ہر طریقے سے دینداری بننا چاہتا ہے، دینداری اس کی زندگی میں ہے، اسی حساب سے اتنی ہی سخت، اتنی ہی کٹھن اس کی آزمائش ہوگی۔ وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ، اور اگر وہ دین کے حساب سے کمزور ہے، وہ دین کے حساب سے نرم ہے، یعنی کہ ڈھیلا ہے، دین پہ عمل کبھی کر لیتا ہے، کبھی چھوڑتا ہے، کبھی نماز پڑھ لیا، کبھی چھوڑ دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اشتد بلاؤہ وَإِن كَانَ يُبْتَلَى عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، اگر وہ اپنے دین کے اندر نرم ہے تو اسی نرمی کے حساب سے اس کی زندگی میں آزمائشیں بھی کم ہی ہوں گی۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے کیا جی فرق؟
دین کے حساب سے آزمائش ہوتی ہے۔ لوگوں کی سوچ کیا ہے؟ کسی کی زندگی میں تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں، لوگ اس کی پوری زندگی کو لے کے فیصلہ کرتے ہیں کیا کیا کرے گی، پہلے اتنا سب تکلیفیں اٹھاتا ہے، پہلے بلا کر سکا ہے، اس کے سے سب بھرک پڑتا ہے۔ نہیں جی، یہ میں اور آپ طے کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ کسی انسان کی زندگی کی مشکلوں کو دیکھ کر اس کی زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتے، اس کے ایمان کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، جو دین کے اندر جتنا پابند ہے، جتنا پختہ ہے، اس کی زندگی میں ویسی ہی آزمائشیں آئیں گی۔ نبیوں کی زندگی میں کون سے گناہ تھے، نبیوں کی زندگی میں کون سے پاپ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا کہ نہیں؟ ضرور آزمایا۔ ان کی زندگی میں پریشانیاں آئیں کہ نہیں؟ ضرور پریشانیاں آئیں۔ تو کیا اس کا مطلب ہماری سوچ کے حساب سے یہ ہوگا کہ وہ گنہگار تھے؟ نعوذ باللہ، ہرگز بھی نہیں۔ ہماری سوچ غلط ہے، ہماری عقل غلط راستے پر جا رہی ہے۔ کسی بھی انسان کی زندگی کی پریشانیوں کو دیکھ کر اس کے ایمان کا فیصلہ نہ کیجیے۔ اس کے ایمان کا مسئلہ، اس کے دل اللہ تعالیٰ کے درمیان کا ہے۔ آپ کو حق نہیں ہے انگلی اٹھانے کا کہ وہ انسان کتنے ایمان والا ہے، وہ کیا کیا ہے، پاپ والا ہے یا نہیں ہے، آپ سے مطلب نہیں ہے۔ حدیث تو یہ بتاتی ہے کہ جو ایمان والا ایمان میں جتنا پختہ ہوگا، اس کی زندگی میں امتحانات بھی اتنا ہی زیادہ آئیں گے، اور جو دین میں جتنا کم ہوگا اتنا ہی زیادہ آرام کی زندگی کو گزارے گا۔ اور یہی حالت آج ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر کی ایک بڑی حالت دیکھیے، سب سے زیادہ عیش میں، سب سے زیادہ آرام میں کون ہے؟ یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے۔ سب سے زیادہ دنیا کا دھن، دنیا کی دولت کس کے پاس ہے؟ انہی کے پاس ہے۔ دنیا کی قیمتی چیزیں، مہنگی گاڑیاں، مہنگے گھر، محلات، باغات، یہ سب کس کے پاس ہیں؟ یہ سب کافروں کے پاس، مسلمانوں سے بڑھ کے ہیں۔ تو کیا ان کی یہ دنیا کی اچھی زندگی اللہ سے خوش ہونے سے مطلب ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہے اس لیے دے رہا ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس لیے دے رہا ہے کہ جب یہ دنیا تیرے لیے سب کچھ ہے، تو دنیا میں سب کچھ دیا جا رہا ہے، آخرت میں پھوٹی کوڑی بھی کافر کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سب کچھ دے رہے ہیں، پیسہ دیے، دولت دیے، گھر بار دیے، عیش دیے، آرام دیے، سب کچھ دے رہے ہیں۔ کیوں؟ دنیا ان کے لیے سب کچھ ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہماری زندگی ویسی عیش والی نہیں ہو سکتی، ہماری زندگی ویسی آرام والی نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم ایمان والے ہیں ہماری زندگی میں آزمائش آئے گی، اگر ہم ایمان والے ہیں ہماری زندگی میں امتحان ہوگا، اگر ہم ایمان والے ہیں پریشانیاں بھی اسی قدر آئیں گی، قدم قدم پر پریشانی آئیں گی، تکلیفیں مسلمانوں پر آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی زندگی میں۔ پریشان نہیں ہونا ہے، گھبرانا نہیں ہے، خوف نہیں کھانا ہے آپ کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ نہیں، یہ جو ہو رہا ہے یہ آپ کے دین کو پختہ بنانے کے لیے ہے، دین میں آپ کو مضبوط بنانے کے لیے یہ پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ بلائیں آ رہی ہیں۔ ہر ایک انسان کی زندگی میں آج ہر ایک انسان کی زندگی میں رقم کی پریشانی ہے۔ کوئی انسان اپنی تجارت کو لے کر پریشان ہے، تجارت میں نقصان چل رہا ہے، تو یہ جو پریشانی ہے یہ آپ کے لیے امتحان ہے کہ آپ کو تجارت میں نقصان ہونے کے باوجود بھی آپ کتنا دین پر جم کے رہتے ہیں، حلال و حرام کا فرق کرتے ہیں۔ یہ آپ کی کمائی کا امتحان ہے، یہ آپ کی کمائی کی آزمائش ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں اولاد نہیں ہے، یہ اولاد کا امتحان اللہ تعالیٰ آپ سے لے رہا ہے۔ اگر اولاد ہے، اولاد کے پیدا ہونے کے بعد انتقال ہو گئی، آپ کے صبر کا، ماں باپ کے صبر کا امتحان ہو رہا ہے۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ بیماریاں دے کر آپ کو آزما رہا ہے، آپ کا امتحان لے رہا ہے۔ آپ کی زندگی میں اس کے علاوہ کسی اور کی زندگی میں دشمنوں کی وجہ سے پریشانی ہے، اللہ آزما رہے۔ کسی عورت کی زندگی میں اس کے ظالم شوہر کی وجہ سے امتحان ہو رہا ہے، یہ آپ کی آزمائش ہے۔ کسی عورت کی زندگی میں سسرال والوں کے ظلم کی تکلیف ہے، ظلم کا مسئلہ ہے، تو یہ اس کے لیے آزمائش ہے، یہ اس کے لیے امتحان ہے۔ جو انسان، جو نوجوان ہے، اس کے لیے آج دنیا کے فتنے، دنیا کی خواہشیں، یہ عورتوں کا فتنہ اس کے لیے آزمائش ہے۔ ہر ایک انسان کے لیے رحم کی آزمائش ہے، بچوں کے لیے بچوں کے حساب سے، جوانوں کے لیے ان کے خون کے حساب سے، بوڑھوں کے لیے ان کی عمر کے حساب سے
گے، بلکہ رونے کے ساتھ ساتھ ہنسنے کے دن، خوشی کے ساتھ ساتھ غمی کے دن، راحت کے ساتھ ساتھ مصیبت کے دن آنا، یہ اس زندگی کی پہچان ہے۔ لیکن اس ساری زندگی کے اندر ایک ایمان والے کی حالت کیا ہوتی ہے، ایک ایمان والا کیا کرتا ہے؟ چلیے قرآن کی 2 آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مشہور آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، استعینوا، اللہ کی مدد حاصل کرو۔ اگر آپ زندگی سے پریشان ہیں، آپ کی زندگی ٹینشن میں چل رہی ہے، سورہ بقرہ کی 150/3، 150/4 اور 150/5 کی آیتیں جمعہ کے بعد جا کر ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، استعینوا، اگر تم اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہو، تمہاری زندگی میں ٹینشن زیادہ چل رہے ہیں، گھبرانا نہیں، اللہ کی مدد لو، اللہ کی مدد آئے گی۔ کیسے آئے گی؟ استعینوا بالصبر، اللہ کی مدد صبر کے ذریعے سے، بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ کس سے؟ صبر سے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ ہاں جی، صبر کسے کہتے ہیں؟ ایک حدیث سنیے گا۔ صبر کس موقع پر کرنا ہے، کیسا کرنا ہے، یہ حدیث ہم کو بتاتی ہے۔ صبر کا معیار کیا ہونا چاہیے، حدیث بتاتی ہے۔ حدیث ہے صحیح بخاری کی، حدیث نمبر 1283 ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مر النبی بامرأة تبکی عند قبر، اللہ کے نبی کا گزر ایک عورت کے قریب سے ہوا، جو عورت قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی۔ اللہ کے نبی قبر کے پاس بیٹھ کر رونے والی اس عورت سے کہا اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ بولے اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ وہ عورت نبی کو نہیں جانتی تھی، یہ نبی ہے نہیں جانتی تھی۔ نبی سے بولی فإنک ما علیک، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم تو بول رہے نصیحت کر رہے ہو میرے اوپر، فإنک لم تصب بمصیبتی، میرے اوپر جو حالت گزر رہی ہے وہ تمہیں نہیں جانتے، اس کی تکلیف کا احساس تمہارے کو نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی کے منہ کے اوپر بول دیا، لیکن اس کو معلوم نہیں کہ یہ نبی ہے۔ اللہ کے نبی کچھ نہیں بولے، سامنے سے سیدھا گزر گئے۔ صحابہ نے اس عورت سے کہا انہ نبی، ارے تو جانتی نہیں ہے تو نبی ہے، تو نے نبی کو ایسی بات بول دی۔ وہ عورت گھبرا گئی، سیدھے اللہ کے نبی کے پاس گئی۔ ولم تجد باب النبی بوابا، اللہ کے نبی کے گھر کے پاس گئی، دیکھا کوئی بھی باہر ٹھہرا نہیں، یعنی پرمیشن لے رہا ہے، کوئی گارڈ وغیرہ نہیں۔ دیکھا اللہ کے نبی کے گھر کے پاس کوئی باہر پہرا نہیں ہے کہ پرمیشن لے کے جانا ہے، گھر تو کھلا ہے۔ سیدھے اللہ کے نبی کے پاس گئی، سیدھے اللہ کے نبی کے پاس گئی اور جا کر اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی معاف کیجیے گا، معاف کیجیے گا، لم اعرفک، میں آپ کو نہیں پہچانتی تھی، مجھے معلوم نہیں تھا آپ نبی ہیں، مجھے معلوم نہیں تھا، اس لیے میں نے ایسا بول دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انما الصبر عند الصدمة الاولى، صبر وہ ہوتا ہے جو آدمی مصیبت کے شروع میں کرتا ہے۔ بیماری مصیبت جب آئے اس کے شروع میں آدمی جو صبر کرتا ہے وہی صبر ہے۔ مصیبت جانے کے 1 مہینے 2 مہینے کے بعد آدمی صبر کر لیں گے بلکہ بیٹھ گیا، یہ صبر نہیں ہوتا۔ تجھے مصیبت اس وقت تھی، تیری حالت خبر کے پاس بیٹھ کر ایک دم کٹھن تھی، اب تو وہاں سے دور آ گئی ہے، کافی وقت گزر گیا ہے، اب تیرا غم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہلکا ہوگا، کم ہو جائے گا۔ تو اس کے غم کے ہلکے ہونے کے بعد اگر تو صبر کی بات کرتی ہے تو صبر نہیں ہوگا۔ صبر اس وقت ہے آدمی کے اوپر جب مصیبت اترتی ہے، کسی کا انتقال ہوتا ہے، اس کے فوراً بعد صبر کرنا، یہ صبر ہے۔ مرنے کے فوراً بعد دل میں جتنا آیا اتنا بولیے، 1 دن کے بعد بولے کہ نہیں اب تو صبر کرنا ہے۔ بلا آنے کے فوراً بعد اللہ کے بارے میں شکایتیں سب کرے، اس کے بعد بولے کہ نہیں اب تو صبر کرنا ہے، یہ صبر نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو آپ پہلے بول لیے اس کے بعد صبر کی بات کر رہے ہیں۔ صبر وہ ہے بیماری کے دن، مصیبت آتے وقت، بلائے کے نزول کے وقت آدمی صبر کرتا ہے۔ عقل مند کی یہی پہچان ہے، عقل مند مصیبت کے اسی دن وہ کام کرتا ہے جو بیوقوف مصیبت کے 3 دنوں کے بعد کرتا ہے۔ بیوقوف 3 دنوں کے بعد سوچتا ہے کہ مجھے تو صبر کرنا چاہیے، عقل مند اسی دن سوچتا ہے کہ مجھے تو صبر آج ہی کرنا چاہیے۔ یہ صبر ہے، اور یہی اللہ کے نبی نے اس عورت کو سکھایا کہ صبر بیماری کی شروعات میں کرنا ہے۔ پریشانی جس
صبر کا معیار یہ ہے آپ کی زندگی میں جب سے مصیبتیں شروع ہو اس وقت سے آپ صبر کریں. نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد لینے کو کہا گیا. ایک تیسری ضروری بات جو آج کے بیان سے میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، ایک نئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مصیبت نازل ہوتی، کوئی پریشانی آتی، اللہ کے نبی کی زبان پر چند الفاظ ہوتے. وہ الفاظ و دعا کیا ہے؟ اللہ کے نبی پہلے تو پڑھتے انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ دعا کا معنی کتنا اچھا ہے. آپ بچپن سے ایک بات سنتے ہوں گے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. آپ سنے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، لیکن صبر کا پھل کیسے میٹھا ہوتا ہے؟ جو انسان، جو مرد اپنی زندگی میں تکلیفوں، پریشانیوں، مصیبتوں کو جھیل لیتی ہے، اس کے بعد ان کی زندگی میں آنے والے دن کتنے اچھے ہوں گے اور صبر کا وہ پھل کتنا میٹھا ملے گا. یہ حدیث پڑھ کے آپ کی زبانوں سے سبحان اللہ نکلے گا، یقین آئے گا، ایمان میں تازگی آئے گی. حدیث کیا ہے؟ ایک واقعہ ہے. وہ واقعہ غور سے سنیے. واقعہ ہے صحیح مسلم کا حدیث نمبر 2126 میں. یہ روایت ہے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے ایک حدیث سنتے ہیں. حدیث کیا ہے؟ ما من عبد تصیبہ مصیبت، جس کسی مسلمان بندے کو کوئی مصیبت آتی ہے، فیقول، اور وہ یہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ دعا کوئی بھی مسلمان مصیبت کے آنے کے بعد پڑھتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الا اجر اللہ فی مصیبتہ، تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت کی وجہ سے جو تکلیف انسان کو ہو رہی ہے اس کو صبر دیں گے، اس کو ثواب عطا کریں گے، اس کا مقام اس کو عطا کریں گے. وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا، اور اس سے بہتر بدلہ اللہ اس کو عطا کریں گے. یہ دعا میں دو باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات، مصیبت کی وجہ سے انسان کو جو تکلیف ہو رہی ہے اس کی وجہ سے اس کو اللہ کے پاس ثواب ملے گا، نیکیاں ملیں گی، پہلی بات. دوسری بات، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر بدلہ عطا کریں گے. جو چیز آپ کی زندگی میں نقصان بن کے آ رہی ہے، جتنا نقصان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کی بدولت اس سے بڑھ کے فائدہ عطا کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں جن لوگوں کو چھینے ہیں اس سے بڑھ کے اور بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے. یہ حدیث سننے والے ایک شوہر ہیں حضرت ابو سلمہ، ان کی بیوی کا نام ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا. اللہ کے نبی کے پاس جب یہ حدیث سنتے ہیں، یہ شوہر ان کے گھر آتے ہیں. گھر آنے کے بعد اپنی بیوی کے سامنے یہ دعا، اللہ کے نبی کی یہ پوری حدیث سناتے ہیں. تو ان کی بیوی یعنی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا وہ دعا ان کو اچھی لگتی ہے اور اسی وقت یاد کر لیتے ہیں. کئی دن گزر گئے یہ واقعہ ہو کر، یہ حدیث سن کے، اور کئی دنوں کے بعد اتفاق سے ایسا ہوا کہ ان کے شوہر، یہ حدیث بیان کرنے والے، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا. حضرت ابو سلمہ، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا. شوہر کے انتقال ہونے کے بعد ان کی بیوی، یہ عورت، میری ماں بہنوں، عورت کا ایمان، عورت کا صبر کیا ہوتا ہے. ہم سوچتے ہیں نا عورت کمزور ہوتی ہے، نہیں جی، یہ حدیث بتاتی ہے عورت ایمان، صبر کے بارے میں کتنی مضبوط ہوتی ہے. وہ عورت اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی کی حدیث یاد آتی ہے، فوراً ان کے شوہر کے انتقال ہونے کے بعد یہ دعا پڑھتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ دعا پڑھتی ہیں کہ اے اللہ، مجھے جو مصیبت پہنچی ہے اس مصیبت میں مجھے اجر عطا کر، اور میرے شوہر چھیننے کے بعد مجھے جو غم ہو رہا ہے میرے شوہر سے اچھا بدلہ، بہترین بدلہ تو مجھے عطا کر. دعا کرتی ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر ایک بات ہوتی ہے، اور وہ کیا؟ ان کے شوہر بہت نیک انسان تھے، بہت اچھے انسان تھے، بہت محبت تھی میاں بیوی کے درمیان. دعا کرتے ہوئے ان کے دل کے اندر یہ بات بار بار آتی تھی، میرا شوہر بہت نیک انسان تھا، میں دعا تو کر رہی ہوں کہ اللہ مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا کر، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میرے شوہر سے بہتر انسان اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. لیکن اللہ کے نبی کی حدیث ہے، عمل کرنا ہے، ایمان ہونا
پڑھتی گئی. ایک دن ان کے گھر ایک صحابی آئے, حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ, یہ صحابی کا نام ہے. ان کے گھر آئے, پوچھا ماجرا کیا ہے, کس لیے آئے ہو؟ ایک خط دے دیے ہاتھ میں, ایک خط دے دیے ام سلمہ کے ہاتھ میں. وہ خط کھول کر کے دیکھے, ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا. اتنا خوش ہوئی, ان کی سوچ سے اوپر. خط پڑھتی ہیں تو خط میں لکھا ہوا ہے اللہ کے نبی کی طرف سے آیا ہے, اور اللہ کے نبی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنے کی خواہش یہ خط کے اندر ظاہر کرے. سبحان اللہ. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گئی یہ کہ یہ اللہ کے نبی کی طرف سے نکاح کی بات میرے لیے کہ میں اللہ کے نبی کی بیوی بنوں, اس کی خواہش خود اللہ کے نبی مجھ سے کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے حساب سے انہوں نے مانا, اور پھر ان کا نکاح اللہ کے نبی سے ہوا. اللہ کے نبی کی بیویوں میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا بھی نام آتا ہے. سبحان اللہ. میرے بھائیوں, سوچتے ہیں, اندازہ ہے, ایک دعا اتنی بہترین معنی والی کہ آپ عام طور پہ ہم لوگ کیا کرتے, کوئی مرا تو چلا لیلا پڑھتے نہیں, کوئی مرے تو چلا لیلا پڑھنے کے نہیں. مصیبت آتی ہے, آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی آتی ہے, ایک آیت سے کوئی بلا آ جاتی ہے, آپ سنتے ہیں فوراً پڑھنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, اور یہ دعا پڑھنا ہے. میرے بھائیوں, صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2167 کا یہ واقعہ ہماری زندگیوں میں یاد رکھنے کے قابل ہے, مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. ہم میں سے جس کسی انسان کی زندگی آزمائشوں میں, بیماریوں میں, مصیبتوں میں, تکلیفوں میں گزر رہی ہے, اسے اللہ کی ذات پر, تقدیر پر بھروسہ رکھنا ہے, اور اس بات پر بھروسہ رکھنا ہے ان مع العسر یسرا, ہر تنگی کے بعد آسانی ضرور آنے والے ہیں. اللہ کی یہ دنیا, یہ کائنات ہمیں یہی سبق دیتی ہے. آپ کی زندگی میں آج اندھیرا ہوگا, لیکن آپ دنیا کو دیکھیے, اللہ کی قدرت کو دیکھیے. رات کے اندھیرے کے بعد دن کا اجالا آنا ضروری ہے, دوپہر کی دھوپ کے بعد شام کا سایہ آنا ضروری ہے. تو ٹھیک اسی طریقے سے آپ کی زندگیوں میں پریشانیوں کے بعد راحت ضرور آئے گی, مصیبت کے بعد آسانی ضرور آئے گی, غم کے بعد خوشی کے دن ضرور آئیں گے. لیکن پہلے صبر تو کر کے دیکھیے, پہلے یہ دعا کا اہتمام تو کیجیے. اس ایمان سے, اس یقین سے, نبی کی اس حدیث پر جو مسلمان بھی عمل کرے گا, نبی کا یہ وعدہ ہے اس مسلمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کی مصیبت میں اس کو اجر بھی دیں گے, ثواب بھی دیں گے, اور اس مصیبت میں جتنا نقصان اسے ہوا ہے اس سے بہترین بدلہ اللہ اس کو عطا کریں گے. جتنا وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی اونچا مقام دیں گے. تو میرے بھائیوں, یہ دنیا عیش کی جگہ نہیں ہو سکتی ایک مومن کے لیے, یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہو سکتی ایک مومن کے لیے. ہو سکتا ہے کافر مشرک عیش میں ہو, آرام میں ہو, ہم مومن ہیں, ہم مسلمان ہیں, اگر ہم اپنے دین میں پختہ ہیں, دیندار ہیں, نمازی ہیں, پھر بھی ہماری زندگیوں میں تکلیفیں, پریشانیاں آ رہی ہیں, آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو مٹانا چاہ رہے ہیں, اللہ جنت میں آپ کے درجات کو بلند کرنا چاہ رہے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کے نیک ہونے کے باوجود آپ کو پریشانیاں دیے ہیں. اس کے الٹا اگر آپ بدکار ہیں, آپ گنہگار ہیں, آپ بے نمازی ہیں, بے دین ہیں, اور اس وقت آپ کی زندگی میں بلائیں مصیبتیں آ رہی ہیں, آپ کے لیے ایک وارننگ ہے, اللہ کی طرف سے ایک وارننگ ہے کہ سمجھ جا, سدھر جا. اللہ تعالیٰ رسی ڈھیل دیا ہے, یہ مطلب نہیں کہ تو جتنا دور جائے نہیں. اللہ جب پکڑیں گے, رسی ٹائٹ کریں گے, انسان کے لیے سانس لینے کا موقع بھی نہیں رہے گا. آزمائش یہی ہے, اگر یہی دو چیزیں ہیں, اور یہی دو چیزیں میں آپ کے سامنے بولنے جا رہا ہوں, یہی خلاصہ ہے بیان کا. اگر آپ نیک ہیں, دیندار ہیں, پھر بھی آپ کی زندگیوں میں پریشانی ہے, آپ گھبرانا نہیں ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو آپ کی دنیا میں ہی مٹانا چاہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اونچے درجات دینا چاہ رہے ہیں. اس لیے آپ دیندار ہونے کے باوجود آپ کی زندگی میں پریشانی آ رہے ہیں, آپ بے دین ہیں, بے نمازی ہیں, اللہ سے دور ہیں, اور اس لیے مصیبتیں آ رہی ہیں. فوراً اللہ کی طرف آنا ہے, فوراً دینداری کی طرف آ جانا ہے, فوراً نمازوں کی طرف آنا ہے. یہی مصیبتوں اور بلاؤں سے چھٹکارا ہے. اس کو چھوڑ کر آدمی درگاہوں, باباؤں, دھاگا علیموں اور ایسے غلط راستوں پر جائے گا, وہ اپنے ایمان کو بھی کھوئے گا, اپنی زندگی کے سکون کو بھی کھوئے گا, اور اپنی آخرت کو
کو بھی برباد کر کے رکھے گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم میں سے جس کسی انسان کی زندگی میں پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرمائے، جو اولاد کی وفات کا غم میں چھل رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اور مزید نیک اولاد عطا فرمائے، جو اپنے کاروبار کے نقصان سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں فائدہ عطا فرمائے، جو لوگ اپنی زندگیوں میں لوگوں کی وجہ سے دشمنوں خاندان والے ان کی طرف سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں صبر کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، مصیبتوں میں ایمان سے دور ہونے کے بجائے ایمان اور اللہ سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على نبينا وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين وبارك وسلم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلم وأجل وأتم